اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نماز کب تک معاف نہیں ہے؟ بس معاف اس وقت تک نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، ممکن نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو، ممکن نہیں ہے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹے ہوئے زبان نہیں چلتی ہے، دل میں پڑھو۔ اس چیز میں پڑھوں گا تو 2 سال سے میں پڑھتا ہوں، جس کو پڑھتا ہوں، ابھی الحمدللہ آپ کی دعا سے آج 2-3 دن ہو گئے نیچے پڑھ چکا ہوں۔ تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے آگے کچھ صدقے کے لیے چیز رکھو، اس سے پڑھو، وہ بھی نہیں ہے۔ بالکل اس حد تک ہے کہ ابھی کچھ حرکت نہیں ہے، دل میں پڑھو یا زبان میں پڑھو۔ زبان میں پڑھنے کے بعد جب الحمدللہ پڑھنے کے بعد آنکھیں کھلی ہے تو کھلے رکھو، اور رکوع کے لیے ایسے کر کے تھوڑے سے پلکے دباؤ، اور پھر کھول کے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر وہ سجدہ کے لیے زیادہ دبا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ آپ زور سر اندازہ کیجئے خدا کے لیے۔ آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک جان نکلنے تک کسی بھی موقع پر نماز معاف نہیں ہے۔ روزہ بلکہ معاف نہیں ہے، نہیں اگر کچھ لوگ بہت مومن کو نہیں، ہمارے امی خود، میری امی خدا کے لیے میں وہ دے دوں گا کہ رسالہ والا نے لکھا ہوا ہے، آخر آپ نے تو مجھے مولوی بنایا ہے کہ ابھی معاف ہے، میں مجھ دے دوں گا، مت رکھو، نہیں مانتی، نہیں رکھتی ہوئی۔ وہی ماہ رمضان میں بیوی خدیجہ کبریٰ کی وفات کی رات 10 رمضان کو انتقال ہو گیا، چھوڑا نہیں انہوں نے، کافی 85 سال کی تھی۔ تو یہ نہیں ہے، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ مت رکھو۔ اگر روزہ، یہ بھی خیال رکھیے گا اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اگلے رمضان آنے تک وہ بیماری برقرار رہی، بیچ میں آپ نے نہیں رکھ سکا، تو اس مہینے کا روزہ واجب بولو نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاؤ، تگڑی ہو جاؤ، رکھ سکتی ہو، لیکن چونکہ رمضان سے رمضان تک بیمار رہی، چونکہ روزہ یا روزہ واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک صحت بدن ہے۔ اگر صحت بدن نہیں ہے روزہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح حج میں صحت بدن نہیں، آپ جا نہیں سکتے ہو، پیسے فوروٹ بھی ہے تو ہے وہیں پر، واجب نہیں ہے، آپ جا کر حج سکنے کا بھی شرط ہے نا۔ تو نماز ایسے اہم چیز ہے۔ جنگ میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، نماز خوف کہلاتا ہے، میدان جنگ ہے، جیسے کربلا کا میدان۔ جنگ میں پیش امام کھڑا ہوگا، آدھا نمازی تلواریں لے کے، رائفل لے کے پیچھے ہوں گے، دشمن کی طرف کوئی نہ آئے، تو جو آدھا نماز پڑھنے والے 2 رکعت نماز پڑھتے ہی پھر وہ پیچھے آئیں گے، پھر وہ ان کی جگہ پر دوسرے جائیں گے، پھر وہ حفاظت کریں گے، لیکن نماز چھوٹنا نہیں ہے۔ نماز اور اس کے اہمیت یہاں سے بھی معلوم ہوگا آپ کو، بس پتہ نہیں کون کون سے مسائل بتایا پہلے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ نماز دین کا یہ ستون ہے، یہ ایک نہیں، وہ بھی ستون ہے، وہ بھی ستون ہے۔
من ترک الصلاۃ فهو هدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. چونکہ یہ ستون کٹ جائیں گے تو یہ چھت رہ جائے گا کیا؟ چھت ستون کے اوپر قائم ہے، اگر ستون کٹ گیا پورا دین کو گرا دیا. یہاں پر دین کے بارے میں نماز کی اہمیت، ستون. اور قیامت کے دن جب انسان سامنے جاتا ہے بہت احتیاط کیجیے گا، نماز کا بہت خیال رکھیے گا. الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. بہت نیکیاں، بہت اچھے کام، بہت سے صدقے خیرات وغیرہ جتنے بھی کر کے، لیکن نماز نہیں ہے. قیامت کے دن میدان کے امتحان پر، جیسا آپ لوگ بچپنے میں اسکول میں جاتی تھی، انگلش میڈیم اسکولوں میں اگر کسی کے انگلش اور حساب صحیح ہے تو دوسروں میں فیل بھی ہو جائے اس کو پاس کرتے ہیں. ہمارے بچپنے میں یہی تھا. ابھی تمہارا کیا ہے مجھے نہیں پتا. اگر انگلش اور حساب صحیح ہو گیا تو باقی میں اگر ٹال مٹول ہو گیا تو بھی پاس ہو جاتا ہے، چونکہ ان دونوں کی اہمیت ہے. اسی طرح ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال. وَإِنْ ردت سے مطلب ریجیکٹ، آپ لوگ بولتے ہیں ریجیکٹ ہو گیا، نماز ریجیکٹ ہو گیا تو رد ما سواہا، باقی جتنے بھی خیرات کیا ہے، جتنے بھی احسانات کیا ہے، جتنے بھی اچھے اخلاق استعمال کیا ہے، جتنے بھی صدقے کیا ہے، جتنے بھی حج کیا ہے، وہ سب ساتھ میں گٹر میں ڈالا جائے گا. اب اس سے آپ اندازہ کریں، نماز آپ کے اعمال کا سر ہے. اور وہ نماز نہیں آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ میں نماز پڑھتے ہیں گھر میں امی نے زور مارا اٹھو کم وقت نماز پڑھو، نہیں پڑھ گئی ٹی وی کے سامنے کیا کرتی ہو، اٹھو زبردستی اٹھایا، امی نے زبردستی اٹھایا اور جا کے پتہ نہیں کیسا باتھ روم میں وضو کیا، کہا کرے اللہ اکبر سامنے دوبارہ پھر ٹی وی کے پاس آ گیا. رکوع میں کیا بولا، سجود میں کیا بولا، کھڑی میں کیا بولا، پتہ ہی نہیں. وہ نماز نہیں ہے، وہ ہے ٹکراؤ. اس کو بولتے زمین کے ساتھ ٹکرا جانا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا پہلے واجبات بتائیں گے پھر وہ مستحبات. تو نماز، رسول اسلام ایک مسجد میں داخل ہو گیا، جس طرح میں ادھر آ گیا، آپ بیٹھی تھی تو ایک جوان وہاں نماز پڑھتا تھا، دیکھا وہ نماز پڑھ کے بھاگ گیا، وہی نماز پڑھ رہا تھا، رکو جا تو اس کے پھر بات میں اللہ اکبر بھاگ گیا. نہیں، نماز ہے نماز. اگر خدا نہ خواستہ معمولی بھی وہ امی کے زبردستی جگانے سے پڑی ہوئی نا، وہ نماز نہیں ہے. بس امی سے بچ گئی، امی کے تھپڑ سے بچ گئی. خدا کے خاطر میں ایک حدیث سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے بیڑ بکرے اور انسان برابر ہو.
سن رہی ہو؟ جن کے سامنے انسان، آپ لوگ بیٹھے نا اچھے اچھے انسان ماشاءاللہ، آپ اور بیٹ بکریاں اور میرے نظر میں دونوں برابر ہو تو وہ مومن ہے، نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اصحاب حیران ہو گئے، مولانا نے کیا بتا دیا؟ انسان کو تو ایک ارشاد ہے نا، اشرف مخلوقات، اللہ نے 18,000 مخلوقات یا کچھ ایسے بولتے ہیں، تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دیا ہے، اشرف مخلوقات۔ جو کچھ دنیا میں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں پیدا ہے وہ سب انسان کے لیے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن میں ارشاد ہے تمہارے لیے پیدا ہو گیا روز زمین پر جو کچھ بھی ہے، آپ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے، انسان سے مخاطب ہے رب العزت۔ والنجوم مسخرات بامرہ، یہ آسمان کے ستارے تمہارے لیے مسخر ہے ان کے امر سے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے، کن کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سب ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، اب وہ ہمارے لیے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکے یا نہ اٹھا سکے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ہمارا علم و دانش کا مسئلہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو پیدا کیا ہم نے اس سے کس انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مخلوقات، اشرف مخلوقات، یعنی اللہ کے پاس، میں کبھی کبھار لوگوں کے سامنے اس طرح کہتا ہوں کہ ہر بادشاہ کے خزانے میں کوئی ہیرا ہوتا ہے بہت قیمتی، جیسے ہمارا ہندوستان پاکستان دونوں زمانے میں کوہنور ہیرا ہمارے یہاں کا ہیرا تھا، پورا ایک مملکت اس کی قیمت ہے، پورے پاکستان یا ہندوستان جیسا ایک مملکت اس کی قیمت ہے۔ ہمارے خزانے سے انگریزوں نے لے کے گیا ہے، وہ ان کے پاس ہے ابھی کوہنور ہیرا۔ اسی طرح ہر کسی اس زمانے کے بادشاہوں کے خزانے میں، ابھی ہمارا دینی بادشاہ گئے نا امام حسین، حضرت علی علیہ السلام، اور ہمارے وہ محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ ان کی زیارتوں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ ایسی چیزیں جو چھوڑ کے آیا ہے ان کے تحفہ۔ امام رضا کے روضے میں دیکھو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیویوں نے اپنے زیورات لڑکے ہوئے، ابھی کبھی اگر آپ نے سوچا ہے تو حرم کے اندر اوپر لگائے ہوئے ہیں، بہت قیمتی جواہرات لگا کے وہ زیورات، اور اسی طرح بادشاہوں نے جواہرات لے جا کے نیچے رکھا ہے امام حسین کے، پتہ نہیں صدام نے کیا کیا ہے، باقی امام حسین کے خزانے میں بھی بہت، حضرت علی کے خزانے میں بھی۔ تو ہر بادشاہ کے خزانے میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس سے اوپر کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے خزانے میں وہ قیمتی ہیرا کیا ہے جو بادشاہوں کو بھی پیدا کرنے والا بادشاہ، اس کے خزانے میں کچھ ہیرا ہونا چاہیے نا۔ وہ کون سا ہیرا ہے؟ وہ ان سے بندے مومن، اللہ کے مومن بندہ، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کیا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کے لیے پیدا ہو گیا اگر آپ انسان بن کے رہو، اللہ کا صحیح بندہ بن کے رہو۔ یہ جنت بھی، چلو ہم آپ تو کچھ نہیں ہیں، اگر جنت سے بھی قیمتی کوئی چیز اللہ کے پاس ہوتی تو رسول اسلام کو اسی کا وعدہ دیتا رب العزت، نہیں اس کو بھی بولا کہ جنت ہم اتنے دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ، تو جنت اور جنت تمہارے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب اللہ کے خزانے کا وہ ہیرا، اشرف مخلوقات، تم سب سے بہترین مخلوقات، آپ کے خاطر آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کی خدمت گزار ہے۔ اگر تم غور کرو نا،
شیخ سعدی فرماتا ابرباد و مہ و خورشید و فلک درکارن تاتونانی بکپاری و بغفلت نہ خوری. اے انسان دیکھو زمین و آسمان و چاند و ستارے و ہوا، یہ ساری چیزیں در بدر ہے. کس چیز کے لیے در بدر ہے؟ کہ ادھر سے نکلتا ہے سورج تپش دیتا ہے، ساتھ پھر چاند آتا ہے وہ خنک دیتا ہے، ستارے آتے ہیں. ستاروں میں ریوٹی ہے. سہیل ستارہ کا کام یہ ہے تمہارے فروٹ کے اوپر رنگ چڑھا کر خوبصورت کرنا. تمہارے یہ ناخنوں پر ملک مقرر ہے، اس لیے کہتے ہیں ناخن کاٹو تو ایک جگہ جمع کر کے رکھو، پھینکو نہیں، کیونکہ اس کو چننے کے لیے تکلیف نہ ہو جائے. اتنی پیارا بندہ اللہ کا. آپ پھر نماز، آپ کے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ملک موجود ہے، یہ نہیں ان کے علاوہ نماز کو لے جانے والا. اس لیے ان ٹائم نماز پڑھو. وقت میں نماز پڑھنا بہت ثواب ہے. پھر آپ کا نماز لے کے خوش ہو کے نا، انتظار نہیں کیا نا، لے کے جاتا ہے اللہ اب تم پہ رحم کرو، تم نے جس طرح مجھے جلدی فارغ کر دیا. نماز پہ آپ کے ایمان لے جانے والا ملک جو ہو نا آپ کو دعا دے کے چلا جاتا ہے. اور انتظار میں بیٹھے 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 اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے، خدا نخواستہ تو گالی دے کے چلا جاتا ہے، جس طرح تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، خدا تمہیں ضائع کر دیا، میں جا رہا ہوں بس. تو یہ نماز ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سب چیزیں قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو باقی چیزیں سب رد ہو گئی. اور نماز صلاۃ کا معنی اصل میں دعا کو پیغمبر نے اس صلاۃ کو ایک مخصوص اعمال کے لیے جو کھڑے ہو کے رکوع پہ جا کے سجدے پہ جا کے کرتے ہیں ان اعمال کے لیے مقرر کیا ہے. اس لیے آپ صلاۃ بولو تو نماز سمجھ میں آتا، دعا سمجھ میں نہیں آتا. یہ آواز کم آ رہی ہے. تو اب آپ نماز کے اندر جو ہے نا 3 چیزیں ہیں، ان کو غور سے سمجھ لیجئے. ایک واجب، سر آپ نے حدیث کمپلیٹ نہیں کی. حدیث کمپلیٹ نہیں کی یہ والی کہ اگر انسان کے سامنے بھیڑ بکری ہیں. ہاں مرحبا. تو امام نے فرمایا اگر آپ تمہارے نظر میں بھیڑ بکری اور انسان برابر نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہیں. اصحاب پریشان ہو گئے، بولے مولا یہ کیا ہو سکتا ہے، اشرف مخلوقات انسان، اور وہ تو انسان کے کاٹ کے کھانے کے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں. یہ درخت ہے، یہ بیٹ بکریاں ہیں، یہ سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں. جیسے وہ بندر کے ہاتھ میں کوئی میوہ آتا تو ایسے کر کے اندر سے وہ چھلکل پھینک کر اندر سے کھاتا ہے، اسی طرح آپ بھی ایسا کرتے ہیں. زمین سے جو پیدا ہو جاتا ہے وہ تمہارا ہضم کے قابل ہے تو اس کو کھا جاتا ہے. وہ ایک باقی وہ کچرا اور وہ خراب چیزیں پھینک دیتے ہیں. آپ خیال کرتے کہ کچرا دیا ہم نے پھینک دیا، نہیں. آپ یہ خیال کرتے ہم نے پھینک دیا، نہیں پھینک دیا. کہاں پھینک دیا آپ نے؟ بس رات کو کچھ گائے نے کھایا، کچھ مرغی نے کھایا، صبح دیکھا تو وہی تمہارے کچرے کے تھے. ایسے انڈا بنا کر مرغی نے دے دیا کہ گھر والے، کوئی کہتا میں کھاؤں گا، کوئی کہتا میں کھاؤں گا. کیا ہے اسی نجاسات کا تو ہے. آپ نے گندم کھا کے بوسا پھینک دیا تھا، بھینس نے کھایا، صبح منہ دودھ لایا، پھر ایک دوسرے پر چپڑتے ہیں پینے کے لیے. انسانوں کے لیے اللہ کتنا انتظام. تو بولا اصل میں کہہ رہا ہوں نماز کے خلوص کے بارے میں یہ حدیث صاحب نے سنا رہا تھا. نماز پڑھنا وہ کمال نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا بہت کمال ہے. تو وہ پہلے بتاؤں گا، پھر وہ امام جعفر صادق کا ہوتا ذکر وہ دوسرا والا بھی چھوڑ کے آیا تھا. تو رسول جب مسجد میں آیا تو ایک جوان اس طرح سے نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا.
چل سبحان ربی اعلیٰ استغفر اللہ اللہ کر کے دم بھاگ گیا۔ رسول اسلام نے فرمایا یہ بہت ہوتا ہے، بزرگ خواتین کے علاوہ چھوٹے خواتین جو ہے نا ان کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح پڑھی جاتی نماز۔ تو رسول نے فرمایا نقر کا نقر الغراب ان مات ھذا وصلاتہ ھذہ، یہ چونچ مارتا ہے، وہ پیشانے مارتا ہے زمین کے ساتھ جس طرح کوا نجاست میں چونچ مارتا ہے۔ رسول کا مثال ہے، جس طرح کوا اپنا چونچ نجاست میں مارتا ہے اسی طرح اس نے اپنے پیشانے زمین کے ساتھ مارا، یعنی نماز نہیں پڑھا۔ ان مات ھذا، اگر یہ مر جائے، وصلاتہ ھذہ، یہی نماز پڑھتے ہوئے، لیموتن علی غیر دینی، تو میرے دین پہ نہیں مرے گا، یہود مرے گا یا مجوس مرے گا مجھے پتہ نہیں۔ نماز کی اہمیت سمجھ گئی نا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میں امام جعفر صادق کا بھی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ آئندہ کے لیے ذرا خیال رکھیے گا۔ تو اصحاب نے پوچھا مولا ہمارے سمجھ میں نہیں آ گیا، آپ نے کیا بتایا؟ انسان اشرف مخلوقات، وہ تو ہمارے کاٹ کے ہمارے کھانے والی چیزیں ہیں، بھیڑ بکری، یہ تمہارا فائدہ کے لیے ہے، کاٹو اور گوشت کھاؤ اور چمڑے کا جوتی بناؤ، چمڑے کا جوتی بناؤ اور گوشت کاٹ کے کھاؤ، اور اگر نہیں رکھو تو ان کے اون سے بال سے قالین بناؤ، کپڑے بناؤ، یہ سب آپ کے فائدہ کے لیے ہے۔ نہیں تو رکھو اور دودھ نکال کے کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، وہ بھی آپ کی مرضی، وہ سب ان میں سے ہے، لیکن وہ سب تمہارے لیے ہے، اس کا اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اصلی نماز جس کے اندر دال میں کالا نہ ہو وہ نماز کیا ہے؟ اب اس کو اصحاب کو سمجھانے کے لیے آپ بھی حیران ہو گئے، یہ کون سی بات ہوگی؟ ایک چرواہا اپنے بیٹ بکریوں کو لے کے نکل گیا، سارا بوٹ کراس کر کے آگے ٹول پلازا کے پاس جا کے ٹول پلازا سے دائیں طرف یا بائیں طرف جو صحرا ہے، صحرا میں وہ چراتے ہیں نا، جہاں تک وہ پہنچتے آتے ہیں چراتے بیٹ بکریوں کو چرا کے اچانک دیکھا اوپر کہ گڈی ہوا نہیں ہے، تو سورج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ آ گیا سر پر، سورج سر پر آ گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اپنے پاس جو پانی لے کے رکھا ہے اس کو وضو کیا اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھا، بس اللہ کے علاوہ کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہو اس کو۔ صحرا اللہ خود صحرا ہے، بیٹ بکریاں ہیں وہ اپنے چرتی ہیں، وہی دیکھتی ہیں تو وہی دیکھتی ہے، باقی اللہ پڑھ لیا نماز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نماز پڑھ لیا اور اٹھ کے شام ہو گئی، بکریاں اپنیاں لے کے واپس آ گیا، سارا بورڈ میں آ کر وہاں مویشی خانے میں ان کو بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد خیر العمل میں آ گیا۔ انچولی میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ وضو کر کے اندر آ گیا، تو ادھر مولانا وزیری بیٹھا ہے، ادھر مولانا فلان بیٹھا ہے، ادھر وہ بزرگ جناب بیٹھا ہے مسجد میں، اور بیچ میں اس کو نماز پڑھنا ہے۔ اب کرو کو اللہ اکبر، وزیری سن رہا ہے، ادھر وزیری سن رہا ہے، ادھر وہ مولانا طالب جوہری بیٹھا وہ سن رہا ہے۔ اب ادھر جو نماز پڑھی تھی اس نماز سے اگر یہاں کے ایک نماز میں صرف اس مولانا کو سمجھانے کے لیے ضالین کو بلند رکھا کہ ضالین بولا کہ مولانا سمجھے گا کہ اچھی نماز پڑھتا ہے، گئی نماز بھی گیا وہ بھی۔ اب سمجھ گئے کیوں؟ نماز خدا کے لیے ہے، سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں۔ خدا کو جاننے والے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں بہت سے غلط چیزیں ہو رہی ہے، عالم پہ جا رہی ہو، امام حسین کے حرم میں پہنچ رہی ہو، انشاءاللہ
مسجد نبی میں پہنچو گے، ایران میں امام رضا کے حرم میں پہنچو گے، چوکھٹ پہ سجدہ کرتی ہو کرو، لیکن امام کے چوکھٹ پر امام کے لیے نہیں۔ رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے امام حسین کے روضے تک مجھے پہنچا دیا۔ یہ سجدہ شکر ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اب ادھر بھی کرتے ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، اب چھوڑو۔ یہاں جو بنائے ہیں روزے وغیرہ، یا علم پہ جاتے وقت علم پہ تو بوسہ کرو، ٹھیک ہے، نسبت ہے۔ اب اس نے اگر وہ بکریوں کے سامنے جو نماز پڑھی ہے اس نماز سے اس میں ایک لفظ بھی اضافہ کیا، چونکہ لوگ ہیں یہاں وہ سمجھتے نہیں تھے، یہ سمجھتے ہیں مجھے اچھی نماز پڑھنے والا سمجھیں گے کر کے ان کی نماز باطل ہے۔ بس برابر سمجھے گا، یعنی ادھر جو نماز پڑھے گا اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو ادھر بھی وہی اللہ تھا، ادھر بھی وہی اللہ ہے۔ آپ کے سامنے پڑھوں گا ادھر بھی وہی اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ادھر ٹول پلازا میں پڑھا ادھر وہ بھی مجھے دیکھنے کا اللہ، ادھر بھی وہی اللہ ہے۔ بس اللہ کے لیے ہوتی تو وہ اور اس میں کچھ فرق نہیں ہوتی، اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر پارٹنر بنا دیا۔ ڈاکٹر عابد کو سمجھانے کے لیے کیا، وزیری کو سمجھانے کے لیے کیا، تو کم سے کم نماز تو پڑھی، لیکن وزیری کو یا ڈاکٹر عابد کو پارٹنر بنا دیا اس کے ساتھ۔ تو قیامت کے دن اللہ میاں کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے مومن، تو نے اپنی عبادت میں مجھے فلان آدمی کو پارٹنر بنایا تو میں بہت اچھا سخی رحیم انسان ہوں، میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا، جا کر اپنے نماز کا ثواب اسی سے لے لو۔ میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا پارٹنرشپ میں۔ میں نے کام پارٹنرشپ میں وہ کام نہیں بلکہ وہ کریم ہے۔ نماز کے اندر تین چیزیں ہیں، واجب دو قسم کا ہے، جن کو معلوم ہے آپ کو برا نہ لگے، جو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہوگا۔ پھر نماز کا شروع کریں گے آپ اس کے فضیل کام کا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ واجب ہے، واجب دو قسم کا ہے، ایک کا نام ہے واجب رکنی، ایک کا نام ہے واجب غیر رکنی، ایک مستحب ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ واجب رکنی 5 ہے پوری نماز میں، ایک رکعت میں۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام 2، قیام متصل برکوع 3، خود رکوع 4، دونوں سجدے 5۔ یہ واجب رکنی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد، قل هو اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سلام، تشہد، یہ واجب ہے، لیکن واجب ہے بولو غیر رکنی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ واجب اور واجب رکنی اور غیر رکنی میں فرق کیا ہے؟ کہ واجب رکنی وہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کے کم یا زیادہ کرو، نماز باطل ہے۔ بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ چونکہ وہ آپ کے انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اعضاء رئیسہ بولتے ہیں ہمارا عربی میں، یعنی کچھ ایسے اعضاء انسان کے جسم میں ہیں اس کے نہ ہونے سے انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا سر کٹ گیا اب اس کو انسان بولتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، مردہ ہے۔ تو آپ واجب رکنی بھولے سے چھوٹ جائے یا زیادہ ہو جائے باطل ہے نماز، جان بوجھ کے اس کو چھوڑو یا زیادہ کرو نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلو واجب غیر رکنی ہے۔ اب میں پورے لمبائی میں نہیں جاؤں گا۔ واجب غیر رکنی میں سورہ سب سے پہلے سورہ عالم و قل اللہ ہے،
نیت اور تکبیرۃ الحرام کے بعد اگر آپ تکبیرۃ الحرام اللہ اکبر کر کے سمجھا کہ اچھا قل ہو اللہ ختم کر کے میں نے اللہ اکبر کہی کر کے وہ جھک گئی. اللہ اکبر دیر بھی پڑتا نا کفوا احد اللہ اکبر کر کے رکوع پہ جانا پڑتا ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ اکبر وہ ہے جو قل ہو اللہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کر کے رکوع پہ جھکنے کے بعد ارے الحمد قل ہو اللہ دونوں نہیں پڑھی. کہاں یاد آ گیا؟ رکوع میں. اب رکوع سے اٹھ کے دوبارہ الحمد قل ہو اللہ پڑھو تو پڑھو گے ضرور، لیکن جب دوسرے رکوع پہ جاؤ گے نماز باطل ہو گئی. رکن ہے نا وہ رکوع، زیادہ میں بھی باطل ہوتا ہے، کم میں بھی باطل ہو جاتا ہے. نہیں پڑھو تو کیا کریں گے؟ اب ہاتھ اٹھا کے کوئی تو بولو یہ 2-3 ہوں گے، باقی آپ کو پتا الحمد قل ہو اللہ کے بغیر بھی کوئی نماز ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے کوئی نماز الحمد قل ہو اللہ کے بغیر؟ ہاں نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جملے سے کیا ہے تو نماز ہو جائے گی. اگر جملے سے ہوا ہے کیونکہ غیر رکنی ہے، واجب غیر رکنی. ہاں تو واجب غیر رکنی، واجب رکنی جان بوجھ کے کم یا زیادہ کرو نماز باطل ہے، بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائے نماز باطل ہے. واجب غیر رکنی جان بوجھ کے چھوڑو تو باطل ہے، بھولے سے رہ جائے تو نو پرابلم. آپ سمجھ گئے نا؟ واجب غیر رکنی واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، اس کو جان بوجھ کے چھوڑو نماز باطل ہے. بلکہ جان بوجھ کے ایک حرف بھی الحمد کا چھوڑو نماز باطل ہے. ایک حرف بھی قل ہو اللہ کا یا دوسرے سورہ کا پڑھو چھوڑو نماز باطل ہے. لیکن یہاں بولے سے دونوں نہیں پڑھا، نہ الحمد کا ایک حرف پڑھا نہ قل ہو اللہ کا ایک حرف پڑھا، رکوع پہ پہنچ گیا. اب ہمارے خیال میں یہی ہے کہ نماز ہے تو الحمد اور قل ہو اللہ ہے، اور کیا ہے؟ پھر الحمد قل ہو اللہ کے بغیر کیا نماز ہے؟ جو مسئلہ نہیں، مدرسۃ القائم کے طالبہ نہیں ہے تو نماز تو ختم کر کے دوبارہ شروع سے اللہ اکبر کر کے شروع کر گئی الحمد قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے. لیکن اگر مدرسۃ القائم کے طالبہ ہے تو یہ الحمد قل ہو اللہ تو واجب غیر رکنی ہے. واجب غیر رکنی جان بوجھ کے چھوڑو تو نماز باطل ہے، بھولے سے رہ جائے نماز باطل نہیں ہے. آرام سے چلو آگے، رکوع کر کے کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جاؤ، الحمد قل اللہ دونوں وہی رہ گئے لیکن آپ کی نماز صحیح ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ نماز باطل نہیں ہے. لیکن یہ کب باطل نہیں ہے؟ اگر آپ مسئلہ سے واقف ہو تو، دینی مسائل سے واقف ہو تو. اور اس کے علاوہ جو وہ مستحبات ہے، استغفر اللہ ربی اتوب الیہ ہے، بحول اللہ قوتی اقوم واقود ہے، اور اس کے سمیع اللہ لمن حمدہ ہے. پتہ نہیں سلام کے تینوں سلاموں میں سے 2 سلام مستحب ہے، 1 واجب ہے. اس طرح جتنے بھی قنوت ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. پھر وہ جان بوجھ کے چھوڑو نماز باطل نہیں ہے، بھولے سے رہ جائے نماز باطل نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ بھی خیال رکھو، بعض اوقات بھولے سے نہیں جان بوجھ کے بھی چھوڑنا ضروری ہے. اگر نہیں چھوڑو تو، اب یہ ہمارے بہنوی گھر میں تھا، اس کے ساتھ اسی پر بات ہو رہی تھی، اس کو جان بوجھ کے بھی ضرور چھوڑنا ہے مستحبات کو. کہاں؟ نماز تنگ ہو گیا ہے، ابھی تو 4 مشکل سے 4 رکعت نماز کرتے ہوئے رہ گیا، اہل سنت کی اذان ہونے والی ہے. اب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 1 رکعت کی نماز ختم ہو گیا، ادھر انہوں نے اذان شروع کی، نماز باطل ہو گئی. قضا باطل نہیں، قضا ہو گئی. اور یہ نماز قضا کرنے کا مجرم کون؟ یہی مستحبات کے پیچھے لگ کے ابھی نماز کو چھوڑ دیا. اب ایسا ہو جاتا ہے، ابھی تو پانی رہ گیا، میں وضو کروں یا اذان اقامت پر نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، وضو کے لیے بھی اگر دے رہے تو اللہ اکبر، بس ختم. جلدی تیمم کر کے اصل در بدری نماز کے لیے، نماز چلی گئی.
پھر ادھر ادھر کیا فائدہ؟ جلدی تیمم بھی کرو، اگر وضو کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، مستحبات، تو نماز اپنی جگہ پہ پڑھو، اور اگر فرصت ہے تو پھر لمبی چوڑی صورت بھی پڑھو، پرواہ نہیں ہے، رات کی شب نماز اگر پڑھا کرنا ہے، بہت جلدی نیند جاتی ہے تو لمبی صورت پڑھو، نہیں تو 10 منٹ میں 10 رکعت ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پہ ترجمہ کیا ہے تجربہ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ جان بوجھ کے پڑھو، جان بوجھ کے چھوڑو یا بھولے سے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں صحیح۔ واجب غیر رکنی یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑو تو باطل ہے، بھولے سے رہ جائے تو باطل نہیں ہے۔ یہ ہے نماز، اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر خلوص شرط ہے۔ خلوص کا مطلب صرف اس کے خاطر، ان کے حکم کے بجاوری کے خاطر، اور نہیں پڑھو گے تو پھر اس پہ اور بھی مصیبت آ جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواتین سے کہہ رہا ہوں، نہیں پڑھو گی تو پھر بڈھی ہونے کے بعد قضا نمازیں پڑھ نہیں ہوں کر کے پھر وہ پھر مصیبت میں آپ پڑھو گی، چونکہ ہم سے چھوٹ نہیں جاتا، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور علی کے ماننے والے جنت جائیں گے، لیکن کب؟ اگر نماز پڑھ چکا ہے تو قضا ہو گئی، تو قضا کر چکا ہے تو امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں بولتے ہیں؟ امیر المومنین۔ آپ صلواتیں زیادہ نہیں پڑھنا، یہ سوچو کہ آیا مومن ہو یا نہیں۔ اگر مومن ہو تو علی آپ کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، ویسا امیر الرب نہیں ہے۔ امام بولو متقین، متقی ہو تو امام تمہارا ہے، متقی نہیں ہو، میرا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ متقیوں کا امام ہے، امیر مومنین کا امیر ہے، تو وہ پھر وہی ان کی نماز کے اوپر یہ علی کی تعریف ہے۔ میدان میں جائیں تو اتنے دلیر، مصلی پہ آ جائیں تو سلمان نے آ کے زہرا سے کہا، زہرا خدا صبر دے، کیا ہو گیا؟ علی مر گیا۔ کہاں مر گیا؟ مر گیا، وہ مصلی پر پڑا ہوا تھا، میں نے جھنجھوڑا، آواز نہیں دے رہا، یا امیر المومنین یا امام المتقین بلاتا رہا، سانس ہی نہیں ہے۔ بولا جاؤ سلمان، آپ کا مولا نہیں مرا ہے، وہ زندہ ہے۔ زہرا ایسے حالتوں میں روزانہ دیکھتی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا، تم نے آج دیکھا ہے۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ کو بولوں تو ہماری نماز ایسی ہوتی ہے، مرا نہیں ہے۔ یہ خدا کے خاطر خوف خدا ہو تو نیند بھی اٹھ جاتی ہے، نماز کی اہمیت ذہن میں ہو، کیا کہنا اس نماز کی اہمیت کا؟ اللہ فخر کرتا ہے ملائکہ کے اوپر، دیکھو ساری دنیا سو گئی ہے، اپنے گھر والے بھی سو گئے ہیں، کوئی باہر آواز نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، میرے بندے کو، میرے بندی کو اٹھا ہے، آنکھوں پہ پانی ڈال کے اپنی نیند کو اڑایا ہے، اور میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اے ملائکہ تم گواہ رہنا، میں ان کو نجات سے باہر نہیں چھوڑوں گا۔ فخر کرتا اپنے بندے کے حوالے سے۔ تو نماز ستون دین ہے، نماز پہلی مرتبہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میں انشاءاللہ اگر کبھی پھر دوبارہ آپ کے پاس آنے کا موقع ملا تو فلسفہ نماز پر ایک گفتگو کروں گا۔ اس میں سے صرف ایک بات، یہاں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں روئے زمین پر، وہ قیامت کی کسی چیز کا مثال ہوتا ہے۔ یہاں کے خواتین وہاں کے حوروں کی مثال ہے، یہاں کے غلمان چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کے غلمانوں کی مثال ہے،
یہاں کے سیب وہاں کے سیب کا مثال ہے، یہاں کے انار وہاں کے انار کے مثال ہے. انار ادھر بھی ہے نا، قرآن میں ہے جنت میں، لیکن ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ 1,00,000 چک اس میں ہے. یہاں کے انار میں کھٹا اور میٹھا 2 چک ہے. یہاں کے انار میں 2 مزہ ہے، کھٹا اور میٹھا. ادھر کے انار میں 1,00,000 مزے، اور مومن اس کو چبا کے صاف سمجھے گا. جس طرح آپ یہی کھا کر آپ سے پوچھیں گے کتنے مزہ ہے، بولیں گے کھٹا اور میٹھا ہے. اسی طرح آپ 1,00,000 مزے، آپ کو احساس ہوگا اس میں اتنے مزے ہیں، لیکن ہے تو مثال ہے. ادھر کی مثالیں ادھر ہے. اب دیکھو نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے معلوم میں سے ایک نماز ہے. وہ آ کر تمہاری شفاعت کرے گی. جنت کے حلیے پہن کے نماز ادھر ہے، آپ ادھر ہیں. آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا نماز ہے. اگر خوبصورت ہے یہاں پڑھا ہے صحیح، میں نماز کا جسم بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کا سر بھی ہے، نماز کے ہاتھ بھی ہے، نماز کا جسم بھی ہے، نماز کے آنکھیں بھی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، اس کے ہاتھ بھی ہے آپ کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کے لیے. اور اس کے روح، عبادت کی روح محبت اہل بیت. اس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جہنمی کہتے ہیں کہ نماز کی جنازہ نکال رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. محبت اہل بیت ہر عبادت کی روح ہے. اور نماز کو بنا بنا کے پڑھو. کتنی تعریف ہے نماز کی. خوشبو لگا کے پڑھو، اچھی طرح وضو کر کے پڑھو، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے عقیق کی انگوٹھی پہنو. خوشبو لگا کے پڑھنے والے کی 1 رکعت بغیر خوشبو کے 70 رکعت کے برابر ہیں. یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلہا دلہن بناتا جا رہا ہے اور اب پورے ثواب دے رہا ہے. آپ کے عطر لگانے سے اللہ کو خوشبو تھوڑی آتی ہے، یا آپ کے انگوٹھی پہننے سے اللہ کو تمہارا امی خوش ہو جائے گا؟ اللہ کا تو نہیں ہے، لیکن وہ ثواب وہ دیتا ہے. نماز کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اگر بے نظیر بلاتی تو کیسے جاتے تم ان کے پاس ملنے کے لیے؟ یہاں پر اللہ کے پاس جانے کے لیے ہے. اچھا اپنے فاخرہ لباس پہنو، خوشبو لگا دو، صفائی کرو، مصلی کو صاف کرو، پڑھو نماز. اس کو نماز بولتے ہیں. اللہ فخر کرتا ہے تمہاری نماز کے اوپر. تو اب نماز میں ہر چیز ایک 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 ہے. صرف ایک چیز بتاؤں گا، اگر دوبارہ میرا آنا ہوا تو مجھے یاد دلانا، میں بھول جاتا تو ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں نا. نماز میں سجدے 2 ہے، باقی رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، الحمد للہ ایک دفعہ پر ہر رکعت میں، وہ 2 ہے. چلو بیٹے وہی سے بھی ہوتا ہے. قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن کی آیت ہے. اللہ کے سامنے سارے مخلوق کھڑے ہوں گے. قیام پوچھا جائے گا تم اپنا اعمال بتاؤ. پریشان ہوگا بندہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. رکوع پہ چکتا سبحان ربی العظیم، میں عظیم ہوں، آپ بولو یا نہ بولو میں عظیم ہوں. وہاں کے اعمال کا بتاؤ. پھر سجدے پہ گرے گا، پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، وہ پھر بتاؤں گا. لیکن نماز کے اندر ہر رکعت میں سجدے 2 ہے، اور ایک سجدہ دوسرے سجدے کے بیچ میں کوئی واجب ذکر ہے؟ پھر کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بس
کوئی واجب ذکر نہیں ہے. تو پھر یہ دو سجدے کے بیچ میں واجب ذکر بھی نہیں ہے، اور سب چیزیں ایک ایک ہے، سجدے دو ہے. جسم بنانے میں تو ہم بولتے ہیں جب نماز کا جسم بناتے ہیں سجدے پیر ہے، پیر دو ہوتے نا. لیکن فلسفہ میں کیا ہے؟ فلسفہ میں یہ ہے کہ دو سجدوں سے اشارہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں آیت مبارکہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ اس زمین میں جانا ہے، پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے پھر اٹھنا ہے. پہلے کا سجدہ سے سر اٹھایا، منہا خلقناکم، ہم نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر سجدے میں جاتے ہو، وفیہا نعیدکم، دوبارہ تم نے اسی زمین میں جانا ہے. پھر وہ سر اٹھاتا ہے، ومنہا نخرجکم، حساب کتاب کے لیے دوبارہ پھر سور پھونکنے کے بعد تم نے نکلنا ہے. یہ اشارہ ہے. سجدے پہ گیا، اٹھایا، زمین سے پیدا ہو گیا ہے، گیا دوبارہ جانا ہے، پھر دوبارہ سر اٹھایا، پھر اٹھنا ہے حساب کتاب کے لیے محشر کے دن. اب فلسفہ غور کرو، فلسفہ وہ نہیں بتا رہا، وہ اگلے درس میں بتا دوں گا. اب یہ فلسفہ غور کرو. کون سا فلسفہ؟ کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی واجب ذکر بھی نہیں ہے، صرف دو سجدے ہیں بس. اب سجدے کیا ہے؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ میں کوئی لمبا چوڑا سورہ تھا نہیں. وہاں پر دیکھو سجدے جو شیطان نے نہیں کیا نا، بس یہ سجدہ ہو گیا. آپ کبھی ایک سجدہ بولو تو بس ہو گیا. ذکر تو ہے نہیں نا کوئی ذکر. سجدہ کا مطلب ہے پیشانی کسی ایسی چیز پہ لگنا جس پر سجدہ کرنا جائز ہے. جس پر سجدہ کرنا جائز ہے ایسی کسی چیز پہ پیشانی لگنے کا نام سجدہ ہے. اس سے بڑا معلوم شیطان نے یہی نہیں کیا، اس لیے. اب ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے بیچ میں کوئی ذکر بھی نہیں، اور دو سجدے بھی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ غور کرو. اے انسان جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، زمین سے سر اٹھایا تمہارا پیدا ہونے کے بعد، دوبارہ زمین میں جانے تک تمہارے پاس کوئی ٹائم ہے ہی نہیں. کوئی واجب ذکر سمجھا کہ اگر تو رکاتے نا تو شاید دنیا میں رکنے والا ہے نہیں. اٹھا دوبارہ جاؤ، کوئی کچھ بھی نہیں اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی استغفار پڑھنے کے لیے گنجائش ہے بس. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر تم نے جانا ہے. تو انسان یہ چیزیں سمجھ کے نماز پڑھے. کسی کو شریک تو نہیں کر رہا ہوں. امی ابو کو بکری بنایا ہے نہیں بنایا پتہ نہیں. تو یہ عبادت نماز، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، کبھی یہ معاف نہیں ہے. اور جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا. اور نماز کے اندر سورہ الحم میں غور کرو، شیطان مختلف چیزیں لا کے تمہارے دماغوں میں ڈالتا ہے. اس کے لیے قرآن کے نماز کے ہر لفظ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، استغفر اللہ، الحمد قل اللہ کی ترجمہ ذہن میں رکھو. اس کا ترجمہ ذہن سے گزارتی ہوئی نماز پڑھو تو باہر کے مایا کے سارے شیطان کے لانے والے وسوسات خود بخود دور ہو جائیں گے. تو یہ نماز شرع مقدس کے عظیم ترین، اسی لیے ہر 1000 رکعت مولا امیر المومنین کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. رو نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام زین العابدین فرماتا ہے 40 منزلوں کے اس تکلیف والی منزلیں ہیں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ بستر ہے، نہ کوئی. میں نے اپنے پھوپھی اماں زینب و کلثوم سے کبھی
یہ نماز نہیں ظہر سے مغرب عشاء کی، شب نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا ہے میں نے۔ اور مولا امام حسین کے آخری وصیت جو خیمگاہ سے رخصت ہو رہا تھا، بہن کو کیا بولا؟ پھر اور کیا چاہیے آپ کے لیے؟ سبق اتنا ہی کافی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اور رسول اسلام فرماتا ہے تمہارے اس دنیا پہ لعنت ہو، لیکن 3 چیزیں میری اس دنیا میں میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ایک نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز ہے، یہ دنیا میں بنتی ہے۔ خوشبو جنت سے آئی ہے، یہ جتنے بھی خوشبو ہے نا یہ دنیا کا نہیں ہے، یہ جنت سے آئی ہوئی ہے خوشبو۔ اس لیے رسول اسلام کو اگر ایک اونٹ لائے تحفہ میں، دوسرا ایک گلاب کا پھول لے آئے، گلاب کا پھول لانے والے سے زیادہ خوش ہوتا تھا۔ جنت کی خوشبو، تمام پیغمبروں سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بہی آپ لوگ جانتے ہیں، بہی ایک میوہ ہے، سفرجل، آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں ہوتا ہے۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا باقی انبیاء سے وہ سفرجل کی بو آتی تھی، وہ ہمارا علاقے میں ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا، مارکیٹ میں بھی نہیں آتا سفرجل، اور باقی مجھ سے سیب کی خوشبو آتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ خوشبو، جنت کی خوشبو زمین پہ کیسے آئی ہے؟ جب حضرت آدم و حوا آ گئے نا، میں مختصر کرتا ہوں، دونوں آ گئے تو اب دادی ہندوستان میں، آدم ادھر سرندیب میں، تو عورت کو جلدی غصہ آتی ہے نا، وہ ذرا اتنے کے بعد جب پریشانی ہو گئی دادی اماں کو، کرنا چھٹ گئی ہم سے، ادھر بھی چھڑا بھی دیا بیچارہ آدم کو، ورغلا کے ادھر پہ رونا بھی شروع کر دیا۔ تو جنت کے تمام لباس ان سے گر گئے تھے۔ دیکھا کہ وہ بالوں کو آپ باندھتے نا اس طرح گٹا ڈال کے، وہ جنت میں اپنے بال کو اس طرح باندھ کے گٹا ڈالا ہوا تھا، وہ باقی تھا۔ بس جنت کی سارے علامتیں گر گئی، ان کو میں کیا کروں گا کہ وہ کھول دیا اس نے، اپنے بال کھول دیا، ان بالوں کے اندر جو جنت کی خوشبو پھنس گئی تھی وہ پھیل گئی۔ جو ہوا میں پھیل گئی تو وہ آندھی اس کو لے جا کے جہاں جہاں جس گھاس پہ لگایا اس سے خوشبو آنے لگا۔ اس لیے انڈیا میں خوشبو بہت ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسرے بنانے والے بھی یہاں سے جڑ بوٹیاں خوشبودار لے جا کے وہاں بناتے ہیں۔ تو مسئلہ نماز کا جو اہمیت ہے، رسول اسلام فرماتا ہے ایک خوشبو جنت کی ہے، روح، تیسری چیز کیا؟ ہاں تیسری بتاتا ہوں۔ ایک تو نماز میرے آنکھوں کا تارا ہے، آپ اپنے فائدہ کی میں بھول گیا ہوں، آپ کا فائدہ بھی سناؤں گا۔ اور ایک خوشبو جو جنت کا ہے، اور ایک عورت ہے، وہ عورت مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ یہ بھی نہیں سوچو کہ یہاں جیسا کہ یہاں کے مرد بھی عورت کو پسند کرتے ہیں، یا آپ ایک دوسرے کو نہیں، اس لیے کہ وہ جنت کی خوشبو ہے۔ نماز دن کا ستون ہے، وہ یہی بنتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے۔ اور عورت میرے رب کے خلقت کا پائے تکمیل تک پہنچانے کے سبب ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم کچھ کبھی تو غصہ آتا تم لوگوں کو، ہم کیا کریں گے؟ تم نکاح پڑھو اور اولاد بناؤ، میں قیامت کے دن اپنے امت کو کھڑا کر کے، جو ماں کے پیٹ پہ مر کے بھی نکل گیا کوئی، اس کو بھی اپنے امت کے لائن میں کھڑے کر کے فخر کروں گا کہ میری امت بہت ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ تو رسول اسلام
قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک سمجھتا ہے، اور نماز نہیں پڑھنے والا اس کو یہی بولا کہ جب جوان کو دیکھا کر کے بھاگ گیا تو بولا نقرہ کا نقر الغراب، یہ نماز نہیں ہے بلکہ وہ کوے کی طرح چونچ مارتا ہے، کوا اس طرح یہ اپنے پیشانی کو ٹکراتا ہے زمین کے ساتھ۔ تو نماز کو اپنے بنا کے پڑھو تو پھر جو وہاں نظر آئے گی نماز، دو قسم کی نماز ہوگی، ایک اس کی نماز نہ قرات صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ نجاست یا اس کا پتہ ہے، وہ نماز ادھر اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، پیر بھی نہیں ہیں۔ دوسرے کا نماز جنت کی حلے پہنے ہوئے ہیں، ان کے چمک رہا ہے، یہ دونوں یہ بولے گا یا لیت بینی و بینہا بعد المشرقین، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وہ بولے گا کاش میری نماز اور میرے درمیان مغرب و مشرق کی طرح دوری ہوتی تو اچھا ہے یہ نماز۔ دوسرا بولتا ہے کاش کتنی جلدی میری نماز آ جائے میرے پاس میری سفارش کے لیے۔ اس لیے تم اپنے نماز کو بنا کے پڑھو تو پھر وہ بن کے آ کر آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت لے جائے گی۔ 70 حلیے پہن کے یہاں کے عمل ہے سب کچھ۔ میرے عزیز بیٹیوں، نہ جنت میں کوئی چیز حور و غلمان ہے، چشمے ہیں، نہ جہنم میں کوئی بچھو وغیرہ سام بچھو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں وہی ہے جو ہم نے بھیجا ہے۔ وہاں پہلے سے اللہ نے کائی کے لیے بنایا ہے، وہ تو ہمارے لیے نا۔ ایک مومن نے شاید اچھا مومن ہوگا، خواب میں دیکھا جنت میں گیا، جنت میں ایک بنگلہ دیکھا، اس بنگلے کے اندر ایک تختہ ہے، تختہ کے اوپر ایک حور ہے، اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، تو آپ کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اور میں تو آپ کے انتظار میں ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے، میں آپ کے انتظار میں ہوں، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اپنی کیسا آپ لوگ میک اپ بولتے ہیں نا اس کو، کیسا میک اپ کیا میری آنکھیں تم تک نہیں دیکھ سکتی اتنے، میں نے کیا میک اپ کیا؟ تم نے جو بھیجا ہے وہی لگایا میں نے۔ ذرا غور سے سنو، تم نے جو بھیجا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہیں کہاں سے لایا ہے؟ میں نے کب کیا بھیجا ہے؟ میں نے کب کیا بھیجا ہے کہ آپ نے مجھے لگایا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی ہے نا، تم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو، وضو کر کے نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جب تیرے آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، وہ آنسو ملک لے کے آتے ہو، میں لگاتا ہوں، اس طرح چمک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدم مر جاتا ہے دو لوگ دو باتیں کرتے ہیں۔ کل ہمارا شہید، ٹائم کیا ہو رہا بیٹا آپ دیکھ رہے ہو؟ 5 منٹ گھنٹہ ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا میرا؟ اچھا، بس پھر اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اچھا نیک بندہ، نیک لوگ، جب انسان مر جاتا ہے تو ادھر استقبال کے لیے ملائکہ تیار ہوتے ہیں، ادھر قبرستان پہنچانے کے لیے انسان تیار ہو جاتے ہیں۔ 2 باتیں ہوتی ہیں میرے عزیز بیٹیوں بہنوں۔ اب تمہیں بڈھا ہو گیا ہوں، اماں کہنے والی تو نہیں ہوگی، اس لیے بیٹیاں اور بہنیں ہیں۔ تو لوگ جمع ہو کے گھر میں بولیں گے قال الناس ما ترک وقالت الملائکۃ ما قدم، اذا مات ابن آدم، جب آدم اولاد آدم مر جاتا ہے، لوگ گھر میں جمع ہو کے پوچھتے ہیں کیا چھوڑا ہے، کتنے پلاٹ ہے،
بینک میں کتنا اماؤنٹ ہے، مکان اپنا ہے یا کرایہ کا ہے، اور کہیں کچھ ہے، گاڑی ہے. قال الناس ما ترک، لوگ بولیں گے کیا چھوڑا، کیا چھوڑ کے گیا ہے بتاؤ، تقسیم کریں گے. کیا چھوڑ رہا ہے کہنے سے کیا فائدہ ہے، یہی تقسیم کرنے کے لیے انتظار میں تھے، چلا گیا. اور قالت الملائکۃ ما قدم، ادھر ملائکہ کہتے ہیں کیا بھیجا ہے، ان کی امانت ہمارے پاس ہے، یہ آدمی آ گیا ہے کیا بھیجا ہے، جاؤ لاؤ اس کے حوالہ کریں گے. اللہ اکبر. اب ان دونوں کو جواب تیار کرنا ہم نے. کیا بھیجا ہے، وہ بولتے ہیں اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ کے اکاؤنٹ میں ہے. یہ اکاؤنٹ نہیں کہ 1000 دیا تھا 100 روپئے اضافہ دے دیا، نہیں، وہ اس اکاؤنٹ میں اتنا بڑھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قال الناس ما ترک قالت الملائکۃ ما قدم، ملائکہ بولتے ہیں کیا بھیجا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ آ رہا ہے دے دیں گے. اور لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا ہے، جاؤ جمع کرو تقسیم کریں گے. تو انسان، نیک انسان، دیکھیں ابھی ہم موت سے ڈرتے نہیں، ڈرنے سے کیا ہوتا، موت سے ڈرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ کوشش کرو تو بھی موت سے بچنا ناممکن ہے. گناہ سے رکنے کی کوشش کرو تو پھر موت آسانی ہو جائے گی. وہ نہیں، خالی ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو صلاۃ، آپ نماز قائم کرو. اور میں ایک فارمولہ آپ کو دے دوں، مولانا فون کر کے ایک ایسی دعا بتا دو کہ ہماری بیٹی کو ایسی شوہر مل جائے، ایسی دعا بتا دو کہ ہمیں ایسے بہو مل جائے، ایسی دعا بتا دو کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا سب کچھ. کوئی دعا، کوئی الدین کا چرا ہوتا ہے، یہ مولانا سب زمین پہ نہیں ہوتے، آسمان پہ ہوتے ہیں، وہی پٹ پٹ کے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو پھر کیا ہے، من یشاء من یشاء من یشاء. آپ قرآن پڑھو، یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. یہب من یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، 6-7 لڑکیاں، ایک لڑکا نہیں ہے. وہ یہب من یشاء ذکورا، اور کچھ کے 10 بچے ہیں، ایک لڑکی نہیں ہے. اور کچھ کے 4 بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں. اور کچھ بانج ہے، در بدر مردم سارے ڈاکٹر امریکہ سے ادھر تک نہیں ہوتا ہے. کسی کے پاس الدین کی رنگ نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس کی چاہت خریدنے کی کوشش کرو، اس کی چاہت خریدنے کی کوشش کرو. تو قرآن نے آپ کو نسخہ دیا ہے. میری بیٹیوں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر کوئی حاجت پیش آئے نا، قرآن کو چھوڑ کے ہندو ڈاکٹر کے پاس جانے والے کو اللہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ قرآن نے کہا ہے مدد مانگو روزہ اور نماز کے ذریعے سے. کیا مدینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا؟ حضرت زہرا نے حسن حسین کو کے پاس نہیں لے جا کر کیوں روزہ نظر کیا؟ کیوں نہیں سوچتی ہو آپ؟ حسن حسین بیمار ہو گئے کہ نہیں؟ 3 دن کا روزے کا نظر کیا کہ نہیں؟ روزے میں بھی خود حسن حسین شریک بھی ہو گئے، خود اپنے بیماری ٹھیک ہونے کے لیے فضا بھی شریک ہو گئی، ٹھیک بھی ہو گئی، اور ساتھ میں آیت بھی ہوتی تھی پورے سورہ. آپ کو حاجت ہو نا خلوص سے، بس صرف خلوص سے، خلوص شرط ہے اس کے خاطر. حاجت ہو 1-2 دن روزے کا خیال رکھو. اگر مر گئی تو میں ذمہ دار اس کا، کوئی نہیں مرتا 2 دن روزہ رکھنے سے.
روزے کی نیت کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، بس۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو روزہ اور نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سب سے اوپر وہی نماز قرار دے دیا۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس بیچ میں جو کچھ بھی گناہ ہوتا ہے، رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ آپ میں سے کسی کے کپڑا نجس ہو، اگر روزانہ 3 مرتبہ دھوئیں صابن میں، تو کیا اس کا داغ باقی بچے گا؟ اور صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کیسے باقی بچے گا؟ 5 مرتبہ ہم دھوئیں گے تو بولا بس تمہارا پاس اگر تمہارے اندر گناہ ہے نا، 5 وقت کی نماز، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک جو کچھ ہوا ہے وہ وہی دھل جائے گا، اور عصر سے لے کے مغرب تک جو گناہ تم نے کیا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھو وہ صابن ہے، وہ اس کو دھو لے گا، اور وہاں صبح تک جو گناہ کرنے کی وجہ سے اندر نجاست ہو گئی دل میں، وہ صبح کی نماز اس کو دھو لے گا۔ 5 وقت میں تمہارے دل کے اندر کی تمام وہ چیزیں جب دھو لیتا ہے تو پھر آپ کو پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استعینوا، مدد مانگو، کم از کم آپ تو مانگو نا۔ آپ کا مطلب کون؟ مدد القائم کے طالب علم۔ آپ کی مدد کی بات نہیں ہے، میں پرسوں نیچے دے رہا تھا، ادھر بھی کچھ تازہ جو بھرتی ہوئی تھی 1 سال کے داخلہ والی، میں نے بولا آپ وہ کل جو تمہارے گھر میں تم تھے وہ نہیں ہو، حدیث نبوی ہے 3 آدمیوں سے حاجت طلب کرو، بیمار، مسافر اور دینی طالب علم۔ ابھی تم وہ ہو، تم سے لوگ التماس سے دعا کرے، اگر تم خلوص سے دعا کرو دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ یقین سے سننے تک نہیں رکھو۔ دینی طالب علم کے بہت قدر ہے، قیمت ہے اللہ کے پاس۔ امام جعفر صادق فرماتا ہے کہ جب دینی طالب علم جب اپنے گھر سے مدرسہ جانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے جاؤ میرے اس بندے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاؤ۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہو رہا ہے، ولی کے لیے نہیں ہو رہا، آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ پھر ہنسو بھی نہیں اور اس پر اعتبار کرو، ہاں ورنہ پھر نقصان بہت ہے۔ ایک شیطان طالب علم 4 آ رہے تھے، ان میں سے ایک شیطان نہ تھا، انہیں ارے آہستہ آہستہ چلو یار، نیچے ملائکہ کی طرف ٹوٹ جائیں گے پر، وہ بھی میں نے کتاب میں دیکھا ہے۔ یہ حدیث سنا تھا انہوں نے 4 نے، تو جلدی جلدی چلنے لگا تو اس نے مذاق کیا اس حدیث پر، بولا کہ ذرا آہستہ چلو یار، نیچے ملائکہ پر نہ ٹوٹے۔ دونوں ٹانگ اسی جگہ اس کے سوکھ گئے، جہاں بولا تھا اسی جگہ دونوں ٹانگ سوکھ گئے، لمبا پڑا، اٹھا کے لے گئے۔ اللہ کے نظر میں آپ اتنی قیمتی ہو گئی ہو، آپ کو کوئی بولے میرے لیے دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا بیمار ہے، بیمار اللہ کی گود میں ہوتا ہے، جب آپ بولنا دعا کرو، جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تیسرا مسافر ہے، جو اصلی مسافر اللہ اور رسول کے خاطر نکلا ہے، پڑھنے کے لیے نکلا ہے، زیارت کے لیے نکلا ہے، حج کے لیے نکلا ہے، ان کو بولو التماس دعا، آپ کے لیے دعا کرے گا، اس کے اپنے لیے قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے قبول ہو جائے گی۔ بس ایسی کوئی 2-3 باتیں بتانا ان کو۔ میں نے بھی ماشاءاللہ صحیح ٹائم پہ گھڑی نہیں تھا، گھڑی سامنے رکھنا چاہیے نا ہم کو۔ ابھی میں بتاؤں گا، لگائیں گے۔ نماز شب کیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب نمازوں کے لیے بہت گنجائش ہے، مستحب نمازوں کے لیے بولو بہت گنجائش ہے۔ چلتے پھرتے میں پڑھو، اٹھ کے پڑھ سکتے ہو، اس کے باوجود بھی ایسے جوان بھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہو۔
ایک اگر ماہ رمضان ہے بعد میں پانی اگر ہے اور صبح کا اذان ہونے والا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد پانی پی کے بھی پڑھ سکتے ہو، گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور قل هو اللہ کے بغیر صرف الحمد پر بھی پڑھ سکتے ہو، اور سوتے میں بھی پڑھ سکتے ہو، ہر وقت پڑھ سکتی ہو۔ یہ اچھی بات ہے نا یا بری بات ہے؟ میں کہتا ہوں یہ واجب نماز سے بھی زیادہ یہ خطرہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ نے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ عذر ختم ہو گیا۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھے تو بولیں گے میں تو وہ سو گیا تھا، سوتے میں کیوں نہیں پڑھا؟ اگر صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، اچھے آنکھ نہیں کھلی تو پھر وہ بعد میں قضا کرو، لیکن اس میں عذر ختم ہو گیا۔ چلتے پھرتے ہاں حیدرآباد جا رہی تھی، کیوں نہیں پڑھا؟ بس میں کیوں نہیں پڑھا؟ اس وقت نہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں عذر پیش کرنے کا۔ واجب نماز میں گنجائش ہے عذر پیش کرنے کا۔ اور نماز شب میں 40 مومنین کا نام لینا یہ واجب نہیں ہے، مستحب کے اندر مستحب ہے۔ نماز مستحب اور یہ پڑھنا مستحب۔ اگر صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھو تو پرواہ نہیں، نماز شب کے ثواب مل جائے گی۔ اور یہاں پر ایک ہے کہ نماز میں قضا نماز میں دوسرا سورہ نہیں چھوڑ سکتے، مستحب نمازوں میں چھوڑ سکتے ہیں۔ يا صاحب السماء